چلیے آج ایک ایسی عظیم و شان بادشاہی کا ذکر کرتے ہیں جہاں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات اور شیاطین تک حکم کے منتظر رہتے تھے۔ ایک ایسی سلطنت جہاں فطرت اور مافوق الفطرت یعنی سپر نیچرل قوتیں سب کی سب ایک ہی حکمران کے تابع تھیں۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی بادشاہی جس کے حکمران کا تخت ہواؤں میں اڑتا تھا، جہاں جنات غلام بنے کھڑے رہتے تھے اور جہاں کا بادشاہ پرندوں تک کی بولیاں سمجھتا تھا۔ تو آخر اس بے مثال طاقت کے پیچھے راز کیا تھا؟ آئیے اس حیرت انگیز کہانی کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کوئی عام انسانی حکومت بالکل نہیں تھی۔ یہ زمین پر اللہ کی قدرت کا ایک ایسا شاہکار تھی جس کی مثال نہ ان سے پہلے کبھی ملی اور نہ ہی ان کے بعد کبھی ملے گی۔ اس پوری سلطنت کا جو مرکز تھا وہ تھا ان کا تخت، ایک ایسا تخت جسے دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ یہ صرف سونے چاندی کا ایک ڈھانچہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایسی کاریگری تھی جس کا آج کی سائنس بھی شاید تصور نہ کر پائے۔ دیکھیے، یہ تخت ہاتھی دانت کا بنا تھا جس میں یاقوت اور موتی جڑے تھے۔ جب حضرت سلیمان اس کی طرف بڑھتے تو یہ ایک پراسرار انداز میں گھومنے لگتا۔ سونے کے مور اپنے پر پھیلا کر سایہ کرتے اور طاقتور شیر ان کے راستے میں سر جھکا دیتے، اور جیسے ہی وہ اپنی جگہ پر بیٹھتے، دو سنہرے گدھ آگے بڑھ کر ان کے سر پر شاہی تاج رکھ دیتے تھے۔ سبحان اللہ! ایک طرف تو ان کی شان و شوکت کا یہ عالم تھا کہ فوج کے باورچی خانے میں روزانہ 2000 سے زیادہ اونٹوں کا گوشت پکتا تھا، لیکن دوسری طرف ان کی عاجزی اور انکساری دیکھیے کہ وہ اپنا خرچ شاہی خزانے سے نہیں لیتے تھے، بلکہ کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بن کر بیچتے اور اسی سے اپنا رزق کماتے تھے۔ لیکن اللہ کا اصول ہے، وہ جسے جتنی بڑی نعمتیں دیتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی بڑی لیتا ہے۔ اس کہانی کا اصل موڑ تب آیا جب ان سے وہ ایک چیز کھو گئی جس نے ان کی پوری سلطنت کو ایک ہی پل میں خطرے میں ڈال دیا تھا۔ یہ تھی ان کی انگوٹھی۔ یہ کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی، بلکہ ان کی طاقت کا اصل سرچشمہ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر اللہ کا اسم اعظم یعنی سب سے عظیم نام کندہ تھا۔ اسی نام کی برکت سے انسان، جنات، جانور اور یہاں تک کہ ہوائیں سب ان کے تابع تھے۔ اس کے بغیر وہ ایک عام انسان تھے، اور اس کے ساتھ وہ دنیا کے عظیم ترین بادشاہ۔ اور پھر ہوا یوں کہ ایک شیطان سردار جو برسوں سے اسی موقع کی تاک میں تھا، اس نے جادو سے ہو بہو حضرت سلیمان کا روپ دھار لیا۔ وہی چہرہ، وہی آواز، وہی انداز، اور سیدھا امینہ کے پاس پہنچا جو ان کی کنیز تھیں۔ امینہ دھوکا کھا گئیں اور انگوٹھی اس کے حوالے کر دی۔ بس پھر کیا تھا، انگوٹھی پہنتے ہی وہ شیطان تخت سلیمانی پر جا بیٹھا اور پوری سلطنت پر قابض ہو گیا۔ اب ذرا اس منظر کا تصور کریں، جب اصلی حضرت سلیمان علیہ السلام باہر آئے اور اپنی انگوٹھی مانگی تو انہیں ہی ایک دھوکے باز قرار دے دیا گیا۔ ان کے اپنے محل کے دربانوں نے انہیں پہچاننے سے صاف انکار کر دیا اور دھکے دے کر محل سے باہر نکال دیا۔ وہ بادشاہ جو کل تک ہواؤں پر اڑتا تھا، آج تپتی ہوئی ریت پر ننگے پاؤں چلنے پر مجبور تھا۔ یہاں سے ان کے لیے ایک نئی اور بہت ہی کٹھن حقیقت کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ آزمائش 1-2 دن نہیں بلکہ پورے 40 دن تک جاری رہی۔ 40 دن تک وہ اپنی بادشاہی سے، اپنی شناخت سے اور اپنی ہر شے سے محروم رہے۔ کہاں وہ شان کے سونے کی کرسیوں پر بیٹھ کر دنیا کے فیصلے کرتے تھے، اور کہاں یہ حال کہ اب ایک عام مزدور کی طرح ماہی گیروں کے ساتھ کام کرنے لگے۔ ان کے مرتبے میں زوال کی شدت کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے۔ وہ سارا دن ماہی گیروں کے جال اٹھاتے، ان کی مچھلیاں بازار پہنچاتے، اور اس سخت محنت کے بدلے میں انہیں اجرت میں ملتی تھیں صرف 2 مچھلیاں جن سے وہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ لیکن شیطان شاید یہ بھول گیا تھا کہ جو اللہ ایک انگوٹھی کے ذریعے بادشاہی دے سکتا ہے اور چھین سکتا ہے، وہ اسے سمندر کی گہرائیوں سے بھی واپس لانے پر قادر ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب اللہ کی مرضی نے مداخلت کی۔ ادھر محل میں شیطان کی حکومت سے لوگ شک کرنے لگے تھے۔ جب 40 دن پورے ہونے کو آئے تو شیطان بہت ڈر گیا کہ کہیں اس کا راز نہ کھل جائے۔ اس نے گھبراہٹ میں وہ پراسرار انگوٹھی نکالی اور سمندر کی تیز لہروں کے حوالے کر دی۔ پھر ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام اس مچھلی کا پیٹ صاف کرنے لگے جو انہیں اجرت میں ملی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا، ان کی انگلیاں اندر کسی سخت چیز سے ٹکرائیں۔ جب انہوں نے وہ چیز باہر نکالی تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم نقش تھا۔ جیسے ہی انہوں نے اسے پہنا، پوری کائنات میں جیسے ایک تھرتھراہٹ پیدا ہو گئی۔ آسمان پرندوں سے بھر گیا، ہوا کی رفتار بدل گئی، اور جنات سمجھ گئے کہ اصلی بادشاہ واپس آ چکا ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بادشاہی میں واپس تو آ گئے، لیکن ان آزمائشوں نے انہیں وہ گہرے اسباق سکھائے جو آگے چل کر ان کی حکمت کی بنیاد بنے۔ ان کے زندگی میں 3 بڑی آزمائشیں آئیں اور ہر ایک نے انہیں ایک نیا سبق سکھایا۔ پہلا سبق تو انگوٹھی کے واقعے سے ہی ملا، جس نے یہ واضح کر دیا کہ انسانی طاقت کتنی عارضی اور اللہ کی امانت ہے۔ دوسری آزمائش گھوڑوں سے متعلق تھی۔ ایک بار وہ اپنے بہترین جنگی گھوڑوں کے معائنے میں ایسے محبوب ہوئے کہ عصر کی نماز کا وقت نکلنے لگا، جس پر انہیں فوراً احساس ہوا کہ اللہ کی یاد دنیا کی ہر شے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور تیسرا سبق بیٹے کے معاملے میں ملا، جب انہوں نے انشاءاللہ کہے بغیر اپنی تدبیر پر بھروسہ کیا، جس نے انہیں سکھایا کہ اللہ کی تقدیر کے آگے انسانی منصوبہ بندی کچھ بھی نہیں۔ اپنی اس غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ سجدے میں گر گئے، اللہ سے توبہ کی اور دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے ان کی یہ دعا اور توبہ قبول فرمائی۔ تو یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حقیقی عظمت وسیع سلطنتوں میں نہیں، بلکہ آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے، اپنی غلطیوں سے سیکھنے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنے میں ہے۔